السلام علیکم، میں ہوں نوید ملک فوائس اسٹون نیوز کے ساتھ ایک بار پھر میں موجود ہوں پاپولیشن سینسس کے ہیڈ کوارٹر کے اندر۔ 7ویں مردم شماری جو ڈیجیٹل ہوگی اس وقت پورے پاکستان میں، یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور گوندر صاحب ہیں جو اسپوکس پرسن بھی ہیں پاپولیشن سینسس میں، اور بہت کام کر رہے ہیں، دن رات ان کی ٹیم کام کر رہی ہے اس کے لیے۔ چیف صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کچھ مسائل بھی آ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ حالیہ کراچی کا ان کا دورہ ہوا، کچھ تحفظات تھے جو دور کیے گئے وہاں پہ جو سیاسی پارٹیز ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور کہاں تک مردم شماری پہنچی اور اب جو ورکنگ چل رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، ہمیں بتائیں، ایک تو تھوڑے سے کراچی کے ہم اس لیے کویسچن اٹھائیں گے کہ تحفظات آ رہے تھے اور آپ لوگوں نے کامیاب وہاں پہ دورہ کیا اور کچھ چیزیں سیٹلمنٹ ہوئیں، تھوڑی سا وہ بتائیں سر۔ دیکھیں، جو کراچی ایک یقیناً ایک بڑا شہر ہے اور پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کا ذریعہ معاش ہے، اور وہ یہ ضرور نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف جو ہے وہ آپ سندھ کے لوگ جاتے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ سروس کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، علاج معالجے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ان کا مسئلہ بڑا جینون ہے کہ آپ کو کراچی میں ان تمام لوگوں کو گنا جانا چاہیے جو وہاں کی سروسز یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ نکاح سے آپ جو ہے اس کی سکیمیں ہیں، آپ روڈ انفراسٹرکچر آپ یوز کرتے ہیں، آپ ہیلتھ کے ہاسپٹل کو یوز کرتے ہیں، اسی طرح ایجوکیشن کو آپ وہاں سے لیتے ہیں، تو اگر وہاں پہ کاؤنٹ ہوں گے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ تمام یہ فیسلٹیز دے سکتی ہے کہ پہلے پتہ چلے کہ کتنے لوگ ہیں اور ان کے لیے کتنا روڈ انفراسٹرکچر بنانا ہے، ہیلتھ سروسز کتنی جانی۔ تو یہ چونکہ جینون مسئلہ ہے اور اس پہ بار بار بات ہوتی ہے، تو آپ کی وساطت سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو کراچی میں ہے اس میں کہ وہاں پہ رہنے والے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو ادھر کاؤنٹ کیا جائے، ان کا ایڈریس کے ساتھ جو پرماننٹ ایڈریس ہے یا ٹیمپریری ایڈریس ہے اس کا قطعاً کوئی تعلق، ان کے شناختی کارڈ پہ کیا لکھا ہے ایڈریس اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور 6 مہینے وہاں پہ رہنے کا ان کا ارادہ ہے، تو ان کو وہاں پہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی ایک نقطہ ہے جو عوام کو بھی بتانا ضروری ہے، اور آپ کے تھرو ہم بات یہ بچانا چاہیں گے۔ دوسرا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ ڈیجیٹل سینسس کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی ویژوائزیشن جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر لیول پہ دینی چاہیے۔ آلدو اس کے پہلے بھی جو ڈیش بورڈ ہے ان کی تھی، لیکن اس کے کوئی ڈیٹا پوائنٹس زیادہ بنانے تھے، مثلا اس کے اندر اب انومریٹر کون سے ہیں، میل کتنی انومریٹر کام کر رہی ہیں، آپ کی کتنی کوریج ہوئی ہے، آپ کی پاپولیشن کتنی آئی ہے، فیملی سائز نیچے کیا آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس لٹریسی کیا ہے، آپ کے پاس ہاؤس ہولڈ کتنے ہیں، پاپولیشن، پھر اس کی آگے بائیفرکیشن۔ تو یہ تمام ڈیش بورڈ جو ہیں جو سی ایم سندھ نے کہا کہ یہ میرے اسسٹنٹ کمشنر لیول پہ نیچے ہونے چاہیے، تو الحمدللہ ہم نے ٹوٹل 146 جو تحصیلیں تھیں ان کے اندر یہ ڈیش بورڈ دے دی ہیں اور وہ وہاں سے یہ کام کرتے ہیں۔ اگلا جو ان کا ایشو تھا کہ جو آپ کے سلاب میں لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کو آپ کیسے کریں گے، تو ابھی جو سافٹ ویئر ہے اور ٹیبلٹ کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ آپ اس کو اس کا ایک اسپیسیفک کوڈ جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے، سلاب 22۔ تو اب جو بھی لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہو کے کسی جگہ پہ گئے ہوں گے ان کو ہم کاؤنٹ کر کے ان کے جو رسپیکٹو ڈسٹرکٹ ہے ہم بتا سکیں گے، اس کے اسپیسیفک ٹیبل بنیں گے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ تو ایک یہ بھی ایشو جو تھا وہ ریز ہوا اور اس کو سیٹل کیا گیا۔ ایک میڈیا کوریج جو ان کا خیال تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو بتایا جائے، تو ابھی ہم آج کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی، اور ہمارے اس وقت اشتہارات بھی آپ پرنٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، آپ الیکٹرانک میڈیا پہ، ٹھیک ہے، وال چاکنگ بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم جتنے ہمارے ریلوے اسٹیشن کے جنکشنز ہیں ان کے اوپر ہمارے بل بورڈ لگ رہے ہیں، آپ کا جو پی ایس او کے پیٹرول پمپس ہیں، اور اسی طرح ہم جو یہ مین جو ہماری ٹرانسپورٹ کے سسٹم ہیں، بسز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا بھی ہو گیا، اور یہ ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ مین ہمارے چیزیں تھیں جو کہ سیٹل ہو چکی ہیں۔ اچھا سر، ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کراچی کی بھی سیٹلمنٹس نظر آ رہی ہیں، کنسنسس ہو گیا اب
سارے صوبے بالشمول جو ہے گلگت بلتستان کشمیر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کسی پوائنٹ پہ آ گئے ہیں، کیونکہ اب مردم شماری سٹارٹ ہو گئی ہے آپ کی اور یہ آگے رن کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ جو رزلٹس ہیں کہ کیا اس کو مطلب مان لیا جائے گا، سارے صوبے مانیں گے اس کو؟ اب یہ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیبلٹس پہ ہم نے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور ڈیش بورڈ دے رہے ہیں، جو ڈیٹا آپ کا کلیکٹ ہو رہا ہے اور آپ کو تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، آپ کو پروونس لیول پہ، اگر آپ کو جو ہی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو رزلٹ نہ ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ تھے کہ 2 سال بعد رزلٹس یہاں پہ کمپائل ہوتے تھے تو کسی کو اعتراض ہوتا ہے، جو ہی ڈیٹا نیچے سے کلیکٹ ہو رہا ہے آپ کو اسی ایریے کی انفارمیشن نظر آ رہی ہے، تو اب اس سے زیادہ تو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اپنی تحصیل کے اندر بھی نظر آئے، آپ کو اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی نظر آئے۔ تو جہاں تک کنسنسس کا تعلق ہے کہ ادارہ شماریات جو آپریشنز جو ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ کر سکتا ہے، اسٹیک ہولڈر کی انوالومنٹ کو انشور کر سکتا ہے، لیکن اس کی جو پولیٹیکل لنکیج ہے کہ جب آپ کے الیکشن ہوتے ہیں اس کے لیے جو ڈیلیمیٹیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کی لیٹسٹ جو پاپولیشن سینسز ہوتی ہے اس کے رزلٹس بیس ہوتی ہیں۔ آپ کا جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی آپ کی وسائل کی تقسیم جو ہے وہ اب جب اس کا ایک بڑا حصہ جو 78% اگر آپ اس کو کرتے ہیں پاپولیشن پہ کرتے ہیں تو یقیناً وہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ جو کنفلکٹ کا ایک راستہ نکالتا ہے۔ پھر آپ کے پبلک سروس کوٹا ہے، تو یہ ایک ایسے اس کے ساتھ لنکیج ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے اس پہ کنسرن کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سوائے کراچی اور صوبہ سندھ کے تھوڑے سے ایریے کے علاوہ تو ہمیں کہیں کسی جگہ پہ ایون کوئی کنسرن نہیں شو نہیں ہوا، کسی نے کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں کی۔ اب آپ کا یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، KPK میں کوئی مسئلہ نہیں، بلوچستان میں کوئی مسئلہ نہیں، GB میں کوئی مسئلہ نہیں، AJK میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلے تو اس کا وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا مسئلہ کس جگہ پہ ہے۔ تو اب اس کا جو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا ہے، اس نے 2008 کے بعد اس کے لنکیج ختم کر دیے، انہوں نے فریز کر دیں اپنی جو قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ تو آپ بھی اگر آپ یہ سٹیپ لیتے ہیں تو اس پہ جو کنفلکٹ ہیں یا یہ چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جی، یہ تھے سرور گوندل صاحب، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ابھی کنسنسس سارے دور ہو گئے ہیں اور سارے صوبے اس وقت ساتھ ہیں، آن بورڈ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا پروسیس، اور الیکشن کمیشن کو اس کی جو لسٹیں ہیں وہ بھی ڈیلیور کر دی جائیں گی تاکہ آگے جو الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ کر سکے۔